بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، حصہ اول، پارٹ نمبر 29، پیج نمبر 317۔ علماء تفسیر کہتے ہیں کہ فرعون اور موسیٰ کے ان مکالمات میں حضرت ہارون دونوں کے درمیان ترجمہ ہوتے اور حضرت موسیٰ کے دلائل و براہین کو نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔ بہرحال مختلف مجالس میں مکالمت کا یہ سلسلہ صرف حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان جاری رہا۔ فرعون حضرت موسیٰ و حضرت ہارون کے روشن اور پر از صداقت دلائل سن سن کر اگرچہ پیچ و تاب کھاتا مگر لاجواب ہو جانے کی وجہ سے کوئی صورت نہیں بنتی تھی کہ موسیٰ سے رستگاری حاصل کرے۔ وہ خوب جانتا تھا کہ میری ربوبیت اور الوہیت کی بنیاد اس قدر کمزور ہے کہ دلائل موسیٰ کی صداقت کے سامنے تار عنکبوت کی طرح تار تار ہو جاتی ہے، اور درباری بھی اس کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اس لیے فرعون کے لیے یہ بات سخت ناقابل برداشت تھی، اور جس قلم رو میں اس کے رعب شاہی اور دبدبہ حکومت کے ساتھ ساتھ اس کی ربوبیت و الوہیت کا جاہ و جلال بھی مانا جاتا ہو، وہاں موسیٰ اور ہارون کی یہ جرأت حق اندر ہی اندر اس کو سخت خائف اور پریشان کر رہی تھی۔ اس لیے فرعون نے اب سلسلہ بحث کو ختم کرنے کے لیے دوسرے طریقے اختیار کیے، جن میں اپنی طاقت و قہرمانیت کا مظاہرہ مصری قوم کو موسیٰ اور بنی اسرائیل کے خلاف مشتعل کرنا اور رب العالمین سے جنگ کا اعلان کر کے اس بحث کا خاتمہ کر دینا شامل تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي۔ قصص۔ اور فرعون نے کہا: اے جماعت، میں تمہارے لیے اپنے سوائے کوئی خدا نہیں جانتا۔ اور پھر اپنے مسیر یا وزیر ہامان کو حکم دیا: فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اے ہامان، اینٹیں پکا اور ایک بلند عمارت بنا، شاید اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کا پتہ لگا سکوں، اور میں تو بلا شبہ اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ۔ غافر فرعون نے کہا: اے ہامان، میرے لیے ایک بلند عمارت تیار کر تاکہ میں آسمانوں کی بلندیوں اور ان کے ذرائع تک دسترس حاصل کر سکوں، اور اسی طرح موسیٰ کے خدا کا حال معلوم کر سکوں، اور میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اسی طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی کو خوبصورت کر دیا گیا، اور وہ راہ حق سے بدعملی پر اصرار کی وجہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کے مکر کا آخری انجام ہلاکت ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر نور اللہ مرقدہ موضح القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت ما علمت لکم من الہ غیری سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرعون دوہری ناستک تھا، اور کتب تفسیر و تاریخ میں جو مصر قدیم کے تاریخی حوالہ جات نقل کیے گئے ہیں، ان سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ مصری دیوتاؤں کے پرستار تھے، اور ان کا سب سے بڑا دیوتا آمن را سورج دیوتا تھا، اور وہ خدائے واحد کے کسی معنی میں کبھی قائل نہ تھے، بلکہ تمام کائنات کی تخلیق اور ان کے ہر قسم کے معاملات و حادثات کا تعلق کواکب و سیارات اور ان دیوتاؤں ہی سے متعلق سمجھتے تھے۔ غالباً فرعون اور اس کی قوم کا عقیدہ ہندوستان کے جین مت کے قریب قریب تھا، کیونکہ جینی بھی خدا کے منکر مگر دیوتاؤں کے پرستار ہیں۔ حامان کے متعلق قرآن عزیز نے کوئی تصریح نہیں کی کہ یہ کسی شخصیت کا نام ہے یا عہدہ اور منصب کا، اور اس کا منصب و عہدہ فرعون کے دربار میں کیا تھا، اور نہ اس نے اس پر روشنی ڈالی کہ حامان نے عمارت تیار کرائی یا نہیں، اور فرعون نے پھر اس پر چڑھ کر کیا کیا، کیونکہ یہ اس کے مقصد کے لیے غیر ضروری تھا۔ تورات نے بھی اس کے متعلق کوئی اشارہ نہیں کیا، بلکہ اس نے فرعون کے عمارت بنانے کے حکم کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا۔
البتہ مفسرین نے یہ قصہ ضرور نقل کیا ہے کہ جب حامان نے ایک بہت اونچا مینارہ تیار کرا کے فرعون کو اطلاع دی تو فرعون اس پر چڑھا اور تیر کمان ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف تیر پھینکا۔ قدرت الہی کے فیصلہ کے مطابق وہ تیر خون آلود ہو کر واپس ہوا۔ فرعون نے یہ دیکھ کر غرور اور شیخی کے ساتھ مصریوں سے کہا کہ لو اب میں نے موسیٰ کے خدا کا بھی قصہ تمام کر دیا، واللہ اعلم۔ فرعون نے درباریوں، عام قبطیوں اور حامان پر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں اپنی شکست کو چھپانے کے لیے اگرچہ مستورہ بالا طریقہ اختیار کیا، مگر وہ خود بھی سمجھتا تھا کہ یہ ایک دھوکہ ہے اور بس اس سے دلوں کی تسلی نہیں ہو سکتی، اور بہت ممکن ہے کہ بہت سے مصری بھی اس کو سمجھتے ہوں۔ تاہم درباریوں اور خاص و عام میں ایک بھی ایسا رجل رشید نہ تھا جو جرأت و حق گوئی کے ساتھ اس حقیقت کا اعلان کر دیتا اور رشد و ہدایت کی قبولیت کا دروازہ وا کرتا۔ فرعون کے دربار میں آیات اللہ کا مظاہرہ۔ غرض فرعون کا خدشہ بڑھتا ہی رہا، اس کو حق و باطل کی اس کشمکش میں اپنے لیے سخت خطرہ نظر آ رہا تھا، اس لیے اس نے معاملہ کو صرف یہیں ختم نہیں کر دیا بلکہ ضروری سمجھا کہ اپنی سطوت، جبروت اور قہرمانیت کا اثر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر بھی ڈالے اور اس طرح ان کو مرعوب کر کے پیغام حق کے فرض سے ان کو باز رکھے۔ چنانچہ کہنے لگا، موسیٰ اگر تو نے میرے سوائے اور کسی کو معبود قرار دیا تو میں تجھ کو قید میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اگرچہ میں تیرے پاس خدائے واحد کی جانب سے واضح نشان لے کر آیا ہوں، تب بھی تیرے غلط راستے کو اختیار کر لوں۔ فرعون نے کہا، جا، اگر واقعی تو اس بارے سچا ہے تو کوئی نشان دکھا۔ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين۔ سورہ شعراء۔ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوائے کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے ضرور قید کروں گا۔ موسیٰ نے کہا، اگرچہ میں تیرے پاس ظاہر نشان لایا ہوں تب بھی۔ فرعون نے کہا، اگر تو سچا ہے تو وہ نشان دکھا۔ قال ان كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين۔ سورہ اعراف۔ فرعون نے کہا، اگر تو اپنے خدا کے پاس سے کوئی نشانی لایا ہے تو اس بارے میں سچا ہے تو لا وہ نشان دکھا۔ حضرت موسیٰ آگے بڑھے اور بھرے دربار میں فرعون کے سامنے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا۔ اسی وقت اس نے اژدہا کی شکل اختیار کر لی اور یہ حقیقت تھی، نظر کا دھوکہ نہ تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر باہر نکالا تو وہ ایک روشن ستارہ کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ دوسری نشانی اور دوسرا معجزہ تھا۔ فرعون کے درباریوں نے جب اس طرح ایک اسرائیلی کے ہاتھوں اپنی قوم اور اپنے بادشاہ کی شکست کو دیکھا تو دل ملا اٹھے اور کہنے لگے، بلا شبہ یہ بہت بڑا ماہر جادوگر ہے اور اس نے یہ سب ڈھونگ اس لیے رچایا ہے کہ تم پر غالب آ کر تم کو تمہاری سرزمین مصر سے باہر نکال دے، لہٰذا اب ہم کو سوچنا ہے کہ اس کے متعلق کیا ہونا چاہیے۔ آخر فرعون اور فرعونیوں کے باہمی مشورہ سے یہ طے پایا کہ فی الحال تو اس کو اور ہارون کو مہلت دو اور اس دوران میں تمام قلم رو سے ماہر جادوگروں کو دارالسلطنت میں جمع کرو اور پھر موسیٰ کا مقابلہ کراؤ۔ بلا شبہ یہ شکست کھا جائے گا اور اس کے تمام ارادے خاک میں مل جائیں گے۔ تب فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا، موسیٰ ہم خوب سمجھ گئے کہ تو اس حیلہ سے ہم کو سرزمین مصر سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اب تیرا علاج اس کے سوائے کچھ نہیں ہے کہ بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو جمع کر کے تجھ کو شکست دلائی جائے۔ اب تیرے اور ہمارے درمیان مقابلہ کے دن کا معاہدہ ہونا چاہیے اور پھر نہ ہم اس سے ٹلیں گے اور نہ تو وعدہ خلافی کرنا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اس کام کے لیے سب سے پہلا وقت یوم الزینت، جشن کا روز ہے۔ اس دن سورج بلند ہونے پر ہم سب کو میدان میں موجود ہونا چاہیے۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم۔ سورہ یونس۔ بس موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو ڈالا، پھر اچانک وہ اژدہا تھی، صاف اور ظاہر، اور اس نے ہاتھ کو گریبان سے نکالا تو دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا روشن تھا۔ فرعونیوں کی ایک جماعت نے کہا، بلا شبہ یہ ماہر جادوگر ہے، اس کا ارادہ ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین مصر سے نکال دے، بس تمہارا کیا مشورہ ہے؟ انہوں نے کہا، اس کو اور اس کے بھائی ہارون کو مہلت دو اور
शहरों में एक जमात को भेजो जो माहिर जादूगरों को इकट्ठा करके लाए। सुम्मा बाअसना मिन बादिहिम मूसा व हारून इला फिरऔन व मलइही बिआयातिना फस्तकबरू व कानू कौमन मुजरिमीन। فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لساحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم۔ رکوع نمبر 8 یونس۔ پھر ہم نے ان رسولوں کے بعد موسیٰ اور ہارون کو بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ وہ ہماری نشانیاں اپنے ساتھ رکھتے تھے، مگر فرعون اور اس کے درباریوں نے گھمنڈ کیا۔ ان کا گروہ مجرموں کا گروہ تھا۔ پھر جب ہماری جانب سے سچائی ان میں نمودار ہو گئی تو کہنے لگے یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ جادو ہے، صریح جادو۔ موسیٰ نے کہا تم سچائی کے حق میں جب وہ نمودار ہو گئی ایسی بات کہتے ہو؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر تو کبھی کامیابی نہیں پا سکتے۔ انہوں نے جواب میں کہا کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ جس راہ پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو چلتے دیکھا اس سے ہمیں ہٹا دو اور ملک میں تم دونوں کے لیے سرداری ہو جائے؟ ہم تو تمہیں ماننے والے نہیں۔ اور فرعون نے کہا لاؤ میرے پاس ہر قسم کے ماہر ساحر۔ قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔ سورہ طٰہٰ۔ اس نے کہا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ اچھا ہم بھی اسی طرح کے جادو کا کرتب لا دکھائیں گے، ہمارے اور اپنے درمیان ایک دن مقابلہ کا مقرر کر دے، نہ تو ہم اس سے پھریں گے نہ تو۔ دونوں کی جگہ برابر ہوئی۔ موسیٰ نے کہا جشن کا دن تمہارے لیے مقرر ہوا، دن چڑھے لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ غرض حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان یوم الزینت طے پایا، اور فرعون نے اسی وقت اپنے اعیان و ارکان کے نام احکام جاری کر دیے کہ تمام قلم رو میں جو مشہور اور ماہر جادوگر ہوں ان کو جلد از جلد دارالحکومت روانہ کر دو۔ نجار مصری کہتے ہیں کہ غالباً یوم الزینت سے مصریوں کی عید کا وہ دن مراد ہے جو وفاء النیل کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ ان کے ہاں تمام عیدوں میں سب سے بڑی عید کا دن یہی تھا۔ قصص الانبیاء۔ ساحرین مصر۔ حضرت موسیٰ کی بعثت کا زمانہ مصری تمدن کی جو تاریخ پیش کرتا ہے اس میں یہ بات بہت نمایاں نظر آتی ہے کہ مصری علوم و فنون میں سحر کو ایک مستقل علم و فن کی حیثیت حاصل تھی، اور اسی بنا پر ساحرین کا رتبہ مصریوں میں بہت بڑا سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ ان کو شاہی دربار میں بھی بڑا رسوخ حاصل تھا، اور جنگ و صلح، پیدائش، وفات کی، ذائچہ کشی اور اہم سرکاری معاملات میں بھی انہی کی جانب رجوع کیا جاتا تھا، اور ان کے ساحرانہ نتائج کو بڑی وقعت دی جاتی تھی، حتیٰ کہ مذہبی معاملات میں بھی ان کو اہم جگہ دی جاتی تھی۔ قدیم شاہی مقبروں میں ممی حنوط شدہ نعشوں کے ساتھ جو کاغذات و دستاویزات برآمد ہوئی ہیں اور ان حجروں میں جو تصاویر و نقوش پائے جاتے ہیں ان سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ قدیم قوموں کی عام گمراہیوں میں سے ایک گمراہی یہ بھی رہی ہے کہ وہ جادو پر مذہبی حیثیت سے اعتقاد رکھتے اور اس کو اپنی مذہبی زندگی میں اثر انداز یقین کرتے تھے، اور اسی اعتقاد کے پیش نظر وہ اس کو سیکھتے اور سکھاتے بھی تھے، اور اس میں طرح طرح کی ایجادات و اختراعات کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ بابل، عراق، مصر، چین اور ہندوستان کی تاریخ اس کی شاہد ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مصری قوم پر فرعون اور اس کے اعیان و ارکان حکومت کا یہ جادو چل گیا کہ موسیٰ جادوگر ہے، اور یہ اپنے جادو کی مہارت کے اثر و رسوخ کو کام میں لا کر مصری حکومت پر قابض ہونا اور تم کو اس سے خارج کر دینا چاہتا ہے، اور اب اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اپنے قلم رو کے ماہر جادوگروں کو جمع کر کے موسیٰ کو شکست دے دی جائے اور اس کی اس چال کو پادر ہوا بنا دیا جائے۔ موسیٰ نے بھی اس بات کو اس لیے غنیمت جانا کہ وہ خدا تعالیٰ کے جس قدر نشانات، معجزات فرعون اور قوم فرعون کو دکھا چکے تھے، انہوں نے ان کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ تو جادو اور سحر ہے، لہٰذا اب جب کہ ساحروں اور جادوگروں سے مقابلے کے بعد بھی خدا کا معجزہ غالب رہے گا تو ناچار ان کو صداقت اور حق کے سامنے جھکنا پڑے گا اور اقرار کیے بغیر کوئی چارہ نہ رہے گا۔ نیز یہ سوچا کہ اگرچہ وحی الہی کے یقین اور روشن حجت و برہان کے ذریعے آیات اللہ، معجزات کی صداقت کا کافی یقین دلایا جا چکا ہے، تاہم فرعون
اور اعیان سلطنت ہمیشہ ان واقعات کو سحر اور جادو کہہ کر عوام کو اصل حقیقت سے بے خبر رکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ یا شدید حسد اور تعصب نے خود ان کو بھی حقیقی روشنی سے محروم کر رکھا ہے۔ پس اگر جشن کے روز خاص و عام کے مجمع میں ساحر اور جادوگر عاجز ہو کر میری صداقت کا اقرار کر لیں تو پھر کسی کو بھی لب کشائی کا موقع نہ رہے گا اور برسر عام حق کا مظاہرہ منصب تبلیغ کے لیے بہتر ذریعہ ثابت ہوگا۔ سحر لغت میں سحر کے معنی امر خفی اور پوشیدہ چیز کے ہیں، چنانچہ صبح کے اول وقت کو سحر اس لیے کہتے ہیں کہ ابھی دن کی روشنی پوری طرح نمودار نہیں ہوئی اور قدرے تاریکی ہے، اور علمی اصطلاح میں ایسے عجیب و غریب امور کا نام ہے جن کے وجود پذیر ہونے کے اسباب نظر سے اوجھل ہوں اور بادی النظر میں محسوس نہ ہوتے ہوں۔ اعلم ان لفظ السحر فی عرف الشرع مختص بكل امر یخفى سببه ویتخیل علی غیر حقیقہ۔ الخ تفسیر کبیر جلد 1 صفحہ 420۔ واضح رہے کہ لفظ سحر شریعت کی اصطلاح میں ایسے امر کے لیے مخصوص ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو اور وہ اصل حقیقت کے خلاف خیال میں آنے لگے۔ سحر کی حقیقت کچھ ہے یا وہ محض نظر کا دھوکہ اور بے حقیقت شے ہے۔ اس کے متعلق جمہور علماء اہل سنت کی یہ رائے ہے کہ سحر واقعی ایک حقیقت ہے اور مضرت رساں اثرات رکھتا ہے۔ حق تعالی نے اپنی حکمت بالغہ اور مصلحت کاملہ کے پیش نظر اس میں اسی طرح مضر اثرات رکھ دیے ہیں جس طرح زہر میں یا دوسری نقصان رساں ادویات میں۔ یہ نہیں ہے کہ سحر قدرت الہی سے بے نیاز ہو کر العیاذ باللہ خود مؤثر بذات ہے، کیونکہ یہ عقیدہ تو کفر خالص ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ ابو بکر جصاص صاحب احکام القرآن، ابو اسحاق اسفرائینی، شافعی، علامہ ابن حزم ظاہر اور معتزلہ کہتے ہیں کہ سحر کی حقیقت شعبدہ نظر بندی اور فریب خیال کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بلا شبہ وہ ایک باطل اور بے حقیقت شے ہے۔ چنانچہ ابو بکر رازی فرماتے ہیں وَمَتَا أُطْلِقَ فَهُوَ اسْمٌ لِكُلِّ أَمْرٍ مَمُوهُ بَاطِلٌ لَا حَقِيقَةَ لَهُ وَلَا ثُبَاتٌ۔ احکام القرآن جلد 1 صفحہ 48۔ اور جب سحر کو کسی قید کے بغیر استعمال کیا جائے تو وہ ایک ایسے امر کا نام ہے جو محض دھوکہ اور باطل ہو کہ جس کی اس سے زیادہ نہ کوئی حقیقت ہو اور نہ اس کو ثبات حاصل ہو۔ اور حافظ عماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں وقد ذکر الوزیر ابو المظفر یحیی بن محمد بن حبیرۃ فی کتابہ الاشراف فی مذہب الاشراف بابا فی السحر فقال اجمعوا علی ان السحر له حقیقۃ له عنده۔ تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 147۔ اور وزیر ابو المظفر یحییٰ بن محمد حبیرہ نے اپنی کتاب الاشراف فی مذہب الاشراف میں ایک باب سحر کے متعلق بھی رکھا ہے۔ اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ سحر کی بھی حقائق کی طرح ایک حقیقت ہے، مگر امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ قطعاً بے حقیقت شے ہے۔ قال ابو عبد اللہ القرطبی وعندنا ان السحر حق وله حقیقہ ويخلق الله عنده ما يشاء خلافا للمعتزلة وأبي إسحاق الأسفرائيني من الشافعية حيث قالوا أنه تمويه أو تخيل۔ الخ جلد 1 صفحہ 147۔ اور ابو عبداللہ قرطبی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سحر حقیقت ہے اور ایک واقعی شے ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، مگر معتزلہ اور شوافع میں سے ابو اسحاق اسفرائینی اس قول کے مخالف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سحر محض فریب نظر اور خیال بندی کا نام ہے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی
تحریر فرماتے ہیں واختلف فی السحر فقیل هو تخییل فقط ولا حقیقت له وهذا اختیار ابی جعفر الاسترابادی من الشافعیتی و ابی بکر الرازی من الحنفیتی و ابن حزم الظاہری و طائفۃ قال النووی والصحیح ان له حقیقت و به قطع الجمہور و علیہ عامۃ العلماء۔ فتح الباری جلد 10 صفحہ 182۔ اور سحر کے متعلق اختلاف ہے، بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ فقط تخیل کا نام ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ ابو جعفر شافعی، ابو بکر رازی حنفی اور ابن حزم ظاہری اور ایک چھوٹی جماعت کا خیال ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ سحر حقائق میں سے ایک حقیقت ثابتہ ہے، اور جمہور اسی پر یقین رکھتے ہیں اور عام علماء کا یہی مسلک ہے۔ اور جو علماء سحر کو حقیقت تسلیم کرتے ہیں ان کے درمیان پھر یہ اختلاف رائے ہے کہ کیا خدا تعالی نے سحر میں یہ تاثیر بخشی ہے کہ وہ حقائق اور ماہیات میں بھی انقلاب کر دے، یا مضرت رساں اشیاء کی طرح صرف نقصان دہ ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ اس کے اثر سے انسان کی حقیقت گھوڑے میں تبدیل ہو جائے یا گدھا مثلا انسان ہو جائے۔ پس ایک چھوٹے سے گروہ کا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر انقلاب ماہیت کی تاثیر بھی ودیعت ہے، اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس میں یہ تاثیر قطعاً ودیعت نہیں، اور سحر کے ذریعہ کسی بھی ماہیت کا انقلاب نہیں ہوتا، بلکہ اس مرحلہ پر وہ محض نظر بندی اور قوت متخیلہ کی شعبدہ بازی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ چنانچہ حافظ ابن حجر اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں لیکن محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين اولا فمن قال انه تخييل فقط منع ذلك ومن قال ان له حقيقة اختلفوا هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج فيكون نوعا من الأمراض أو ينتهى إلى حالة بحيث يصير الجماد حيوانا مثلا وعكسه فالذي عليه الجمهور هو الأول وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني۔ فتح الباری جلد 1 صفحہ 184، احکام القرآن جلد 1 صفحہ 50۔ لیکن محل نزاع یہ امر ہے کہ سحر سے ذات کا انقلاب ہو جاتا ہے یا نہیں۔ پس جس شخص نے یہ کہا ہے کہ محض تخیل کا نام ہے وہ تو انقلاب کے منکر ہیں، اور جو سحر کو حقیقت مانتے ہیں وہ اس بارے میں مختلف الرائے ہیں۔ آیا سحر کی تاثیر اسی حد تک ہے کہ مزاج میں اس قسم کے تغیرات پیدا کر دے جس طرح امراض میں ہوا کرتا ہے، اور وہ بھی ایک مرض شمار ہو، یا اس کی تاثیر اس سے زیادہ ہے کہ ایک شے کی حقیقت کو بدل ڈالے، مثلا جماد کو حیوان بنا دے یا اس کے عکس کر دے؟ بس جمہور پہلی بات کے قائل ہیں اور ایک چھوٹی سی جماعت دوسری بات کی۔ اور اس تمام این و آں کے بعد ساحرین فرعون کیا اس ساحرانہ مظاہرے کے متعلق جو جشن کے دن حضرت موسیٰ کے مقابلہ میں کیا گیا، حافظ ابن حجر تصریح کرتے ہیں کہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ محض تخیل اور تمویہ کی حد تک تھا، اور ابو بکر جصاص اور ابن حجر دونوں یہ تفصیل دیتے ہیں کہ ساحرین فرعون کی لاٹھیاں اور چمڑے کی رسیاں سانپ نہیں بن گئی تھیں، بلکہ ان کے اندر پارا بھر دیا گیا تھا، اور جس زمین میں یہ مظاہرہ کیا گیا تھا اس کو کھوکھلا کر کے اس کے اندر آگ بھر دی گئی تھی۔ چنانچہ وقت معین پر نیچے کی گرمی سے پارا میں حرکت پیدا ہو گئی اور وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ کی طرح دوڑتی نظر آنے لگیں۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں سحر پر بحث کرتے ہوئے لغوی معنی کے پیش نظر ان تمام اشیاء کو بھی اقسام سحر میں شمار کرایا ہے جو عام نگاہوں میں تعجب خیز اور حیرت زا سمجھے جاتے ہیں، مثلا مسمریزم، بپنائزم، تعویذات، حیرت زا نقاشی اور سائنس کے ایجادات،
اور دنیا کے مختلف عجائبات حتیٰ کہ مقرر کی جادو بیانی کو بھی اس عمومیت میں شامل کر لیا ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے، ان من البیان لسحرا، بخاری جلد 2 باب السحر، بلا شبہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔ بس یہ واضح رہے کہ ان اقسام کا اس سحر سے کوئی دور کا بھی علاقہ نہیں ہے جو مذہب اور اخلاق کی نگاہ میں مذموم، گمراہی یا کفر سمجھا جاتا ہے۔ سحر اور مذہب۔ فقہائے اسلام نے سحر کے متعلق تصریح کی ہے کہ جن اعمال سحر میں شیاطین، ارواح خبیثہ اور غیر اللہ سے استعانت کی جائے اور ان کو حاجت روا قرار دے کر منتروں کے ذریعے ان کی تسخیر سے کام لیا جائے تو وہ شرک کے مترادف ہے اور اس کا عامل کافر ہے، اور جن اعمال میں ان کے علاوہ دوسرے طریقے استعمال کیے جائیں اور ان سے دوسروں کو نقصان پہنچایا جائے، ان کا مرتکب حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ قرآن عزیز میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں مذکور ہے، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا، سکھاتے تھے وہ لوگوں کو سحر۔ فتح الباری جلد 10 صفحہ 183۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا الموبقات الشرک باللہ والسحر، رسول اللہ نے فرمایا مہلک باتوں سے بچو، یعنی شرک سے اور جادو سے۔ فتح الباری جلد 10 صفحہ 183۔ اور حافظ ابن حجر حدیث سحر پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قال النووی عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالاجماع وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات ومنه ما يكون كفرا ومنه لا يكون كفرا بل معصية كبيرة یہ معصیة كبيرة یاد نہیں رہا، بل معصية كبيرة فإن كان فيه قول أو فعل يقتضى الكفر فهو كفر وإلا فلا، وأما تعلمه فحرام الخ ایزن، نبی کہتے ہیں کہ عمل سحر حرام ہے اور وہ بالاجماع کبائر میں سے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 7 مہلک چیزوں میں سے شمار کیا ہے، اور سحر کی بعض صورتیں کفر ہیں اور بعض کفر تو نہیں ہیں مگر سخت معصیت ہیں۔ بس اگر سحر کا کوئی منتر یا کوئی عمل کفر کا مقتضا ہے تو وہ کفر ہے ورنہ نہیں۔ بہرحال سحر کا سیکھنا اور سکھانا قطعاً حرام ہے۔ معجزہ اور سحر میں فرق۔ علماء اسلام میں یہ بحث ہمیشہ سے معرکۃ الآراء رہی ہے کہ سحر اور معجزہ میں کیا فرق ہے۔ ایک شخص یہ کیسے اندازہ لگائے کہ یہ نبیوں پیغمبر کا معجزہ ہے یا ساحر اور جادوگر کا سحر اور جادو۔ اس سلسلہ میں جو اہم علمی دلائل و براہین پیش کیے گئے ہیں، اس کے لیے علم کلام کی کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے، خصوصاً شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب النبوات اور شیخ محمد سفارینی کی شرح عقیدہ سفارینی قابل مطالعہ ہیں۔ البتہ اس مقام پر ایک سہلال الوصول اور آسان دلیل پیش کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ نبی اور رسول کا اصل معجزہ اس کی وہ تعلیم ہوتی ہے جو وہ گم گشتگان راہ حق اور بھٹکی ہوئی قوموں کی ہدایت کے لیے نسخہ کیمیا اور دینی و دنیاوی فلاح و کامرانی کے لیے بے نظیر قانون کی شکل میں پیش کرتا ہے، یعنی کتاب اللہ۔ لیکن جس طرح ارباب علم و حکمت اس کے لائے ہوئے علوم و حکم اور بتائی ہوئی رشد و ہدایت کی صداقت و کمال کو پرکھتے ہیں، اسی طرح عام انسانی دنیا کی سرشست و نہاد اس پر قائم ہے کہ وہ سچائی اور صداقت کے لیے بھی بعض ایسی چیزوں کے خواہش مند ہوتے ہیں لانے والے کی روحانی کرشموں سے تعلق رکھتی ہوں اور جن کے مقابلہ سے تمام دنیاوی طاقتیں عاجز ہو جاتی ہوں، کیونکہ ان کا مبلغ علم کسی صداقت کے لیے اس کو معیار قرار دیتا ہے۔ اس لیے سنت اللہ یہ جاری رہی ہے کہ وہ انبیاء و رسل کو دین حق کی تعلیم و پیغام کے ساتھ ایک یا چند نشانات معجزات بھی عطا کرتا ہے، اور جب وہ دعویٰ نبوت کے ساتھ بغیر اسباب کے ایسا نشان دکھاتا ہے جس کا کوئی دنیاوی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی تو اس کا نام معجزہ ہوتا ہے۔ اور
اور اسی لیے یہ بھی سنت اللہ ہے کہ کسی نبی و رسول کو جو معجزہ یا نشان دیا جاتا ہے وہ اسی نوع میں سے ہوتا ہے جس میں اس قوم کو جس کو کہ سب سے پہلے اس پیغمبر نے خطاب کیا ہے درجہ کمال حاصل ہو، اور وہ اس کے تمام دقائق سے بخوبی آگاہ ہو، تاکہ اس کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے کہ پیغمبر کا یہ نشان انسانی اور بشری طاقت سے بالا تر قوت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور اگر تعصب اور ہٹ دھرمی حائل نہ ہو تو وہ بے ساختہ یہ اقرار کر لے کہ ای سعادت بزور بازو نیست تانا بخشد خدائے بخشزا خدائے بخشزا، اور اسی طرح ہر فرد بشر پر خدا کی حجت تمام ہو جائے۔